گائے ہے، بیل ہے، ترنول والو، لیکن اس جانور کو بھی پتا ہے کہ ہم اس کام کے لیے پیدا ہیں اور اس کے لیے۔ تو جب ایک جانور کو پتا ہو کہ میں اس مقصد کے لیے پیدا ہوں، اس کے لیے نہیں، اور انسان ہو کے 50 سال 60 سال 70 سال زندگی گزار کے اب تک اس کو پتہ نہ چلے کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوں، تو سچ بتاؤ ترنول والو، وہ حیوان سے بدتر ہوا کہ نہ ہوا؟ یہی ہے بندگی کے لیے انسان پیدا ہے۔ ترنول والو آئیے، اور پھر عجیب بات، قرآن نے اسی لیے آغاز ہی میں کہہ دیا، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب تو پیدا ہی بندگی کے لیے، تو اس بندگی کا جملہ تیری نماز کی ہر رکعت میں رکھ دیا تاکہ تجھے یاد آئے، یہ نہ بھولنے پائے، اپنا مقصد نہ بھولنے پائے۔ اور جب آپ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو آپ فوراً پڑھتے ہیں ساتھ ہی پہلا خطاب، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اللہ، او بندو، او انسانو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندگی کرو اپنے اس رب کی، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہاں دلیل عقلی کے لیے، بطور دلیل عقلی کے خلقکم پیش کیا ہے، یہاں یہ کیوں پیش کیا ہے؟ علماء اپنی اپنی حکمتیں بیان کرتے ہیں، لیکن میں ایک جو میرے ذہن میں وہ یہ بھی ہے کہ یہی لفظ استعمال کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں۔ تو ادھر بھی جب عبادت کا حکم دیا تو ساتھ خلقکم کہہ کے ارشاد فرما دیا، بندگی کر اس لیے کہ تو پیدا ہی کس لیے ہوا ہے؟ بندگی کے لیے ہوا ہے۔ یہ دلیل عقلی بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے۔ فرمایا الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی بندگی کرو، اور یہی تو توحید ہے۔ اگر بندگی اللہ کی توحید نہ مانے تو کیا بندگی ہے؟ میرا بھائی، حج تو ابو جہل کرتا رہا، عمرے بھی کرتا رہا، بلکہ کعبۃ اللہ بھی تعمیر کرتا رہا، اور یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تو اعلان کیا کہ جی حلال کا چندہ دو۔ کس کا؟ کہ اب ہمارے مدرسے میں کبھی ایسا اعلان ہوتا ہے؟ سیٹھاں دا مال ہے تو ساڑھے تے حلال ہے جی؟ تو نہیں کہتے، مشرک تھا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ حلال کا مال ہو، حرام کی پائی بھی نہ ہو۔ اچھا، جب چندہ ہوا پیسے کم ہو گئے، جب کم ہوئے تو حتیم کا حصہ باہر رہ گیا، اور جو باقی پیسے جتنے سے تعمیر ہو سکتا تھا کعبہ کیا کر دیا؟ تعمیر کر دیا۔ سب سے بڑا یہ اعزاز ہے کہ نہیں؟ بولو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ کعبہ بھی تعمیر کیا، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور یہی نہیں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہے، سورت کا نام سورۃ المومنون ہے، 18واں پارہ ہے۔ آپ تھکے بیٹھے ہیں کہ پکے بیٹھے ہیں؟ پھر آپ میرا ساتھ دے تاکہ میں قرآن کھولوں اور کچھ سفر کر سکوں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکین سے پوچھ میرے پیغمبر، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، ان سے پوچھ لمن الارض ومن فیہا، یہ زمین کس کی ہے؟ جو کچھ زمین میں ہے کس کا ہے؟ اگر جانتے ہو تو جواب دو۔ تو سارے مشرکین کہتے ہیں
سیقولون للہ، سوال کرنے والا اللہ ہے، اور کس کی زبان سے سوال پوچھا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء کی زبان سے جواب مشرکین دے رہے ہیں، قرآن نقل کرتا ہے سیقولون للہ۔ مکے کا مشرک، جن کے مشرک ہونے میں کسی مسلک اور فرقے کو اختلاف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں زمین اللہ کی ہے، جو کچھ زمین میں ہے سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ایک سوال، ذرا آگے دوسرا سوال، قل میرے پیغمبر ان سے پوچھ من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ عرش عظیم کا رب کون ہے؟ پوچھ میرے پیغمبر ان سے۔ تو سارے سیقولون للہ، سین لگایا، یقولون نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ سیقولون لگایا۔ یہ سین اس لیے لگایا کہ فوراً کہیں گے بلا تجشم فکر کرنے کی، سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ بندے کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کو بتانے میں بندے کو سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بھئی ہر وقت عقیدہ ہے، فوراً بول دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سیقولون للہ، سارے کہیں گے کہ آسمانوں کا رب اللہ ہے، زمینوں کا رب اللہ ہے، عرش عظیم کا رب اللہ ہے۔ اچھا آگے سنیے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، پوچھ میرے پیغمبر ان سے کس کے ہاتھ میں اختیار بادشاہیاں، کس کے اختیار میں ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون پناہیں دیتا ہے؟ ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، جو پناہیں دیتا ہے؟ تو سارے کہیں گے سیقولون للہ۔ جب مشرک کہتے ہیں للہ تو ترنول کے موحدین تم کہو سبحان اللہ۔ سب نے اقرار کیا کہ یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ پھر سوال یہ ہے، مدبر اللہ کو مانتا ہے، خالق اللہ کو مانتا ہے، بارشیں برسانے والا اللہ کو مانتا ہے، پھر کیوں مشرک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں اور تالیاں۔ کیا؟ یا مفسرین دو معنی کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ جو سیٹی منہ میں انگلی ڈال کے سیٹی بجائی جاتی ہے اور دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی جاتی ہے، کہ ان کی نماز یہ ہے۔ تو یہ طریقہ آج کل کن کا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ وہ ڈبہ سا لے کے ایسے بجاتے ہیں جی، جس کو ہمارے نیک لوگ کہتے ہیں نور پیر دا ویلے، صبح صبح قوالی شریف لا کے نو جی، دیکھا ہے نا؟ صبح صبح لگا دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہوتے ہیں؟ سیٹیاں، اور پوری پارٹی سر اسی لیے بیٹھی ہوتی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ تالیاں پیٹنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی عبادت یہ ہے۔ وائشاتیو، مبارک ہو تمہیں تمہارا بہترین عقیدہ، ستھرا عقیدہ مبارک ہو، اللہ کی قسم، پاک صاف کتاب و سنت کا عقیدہ۔ کچھ نے یہ اپنایا، اور میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری وہ معنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، جس طرح سیٹیاں اور تالیاں بجانا عبث کام ہے، یہ نہیں کہ وہ سیٹیاں اور تالیوں کو عبادت کہتے تھے،
یعنی جس طرح سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا ایک فضول اور عبث کام ہے، اس طرح مشرکین کی نمازیں اور عبادت بھی فضول کام ہے۔ جس طرح ان کو بدلہ نہیں دیا جاتا، اس طرح ان کو ان کی نمازوں کا بھی کوئی فائدہ